बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हम साथ हैं तुम्हारे में खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान सलमा कौसर। आज की इस नशिस्त के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासरा उन इलाकों की कि जहाँ तक अभी तक इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और वहाँ सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए तमाम तर हुकूमती कोशिशें जो है की जा रही हैं। इसके साथ साथ आज की जो नशिस्त में हमारी गुफ्तगू रहेगी, हम बात करेंगे उन इलाकों में जहाँ जहाँ सैलाब मुतासिर मौजूद है वहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं उनकी जो वहाँ फराहमी है उसके हवाले से जो है वो क्या इक़दाम किया जा रहा है। बिल्कुल अयाज, अहाता करने की कोशिश करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि बहुत कुछ पहुँच चुका है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी उन घरों को आबाद करना है जो उजड़ चुके हैं, अभी उन बच्चों को तालीम देनी है जिनका मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है, अभी उन बच्चों को खुराक देनी है जो शायद रात को भूखे सोते हैं, अभी उन माओं के दुखों का अजाला करना है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। बहुत कुछ है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। और जब हम कहते हैं कि हम साथ हैं तुम्हारे, तो बेशक यही वक्त है जब हमें कहना होगा कि हम साथ हैं तुम्हारे, क्योंकि इस वक्त उनके दुखों पर मरहम लगाना ज़रूरी है जिस वक्त तकलीफ में है। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे और दीगर कुछ मेहमान भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे थ्रू टेलीफोन लाइन्स या स्काइप के ज़रिए, और उनसे भी बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तक क्या कुछ कर लिया। और जब हम सैलाब मुतासरा इलाकों की बात करते हैं तो किसी एक सूबे, एक ज़िले, एक तहसील की बात नहीं करते, हम चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं जहाँ जहाँ पर सैलाब जैसी आफत आई है। कुदरती आफत है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। बारहा हमने कहा कि कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश होगी, इतने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना कि क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, ये अंदाज़ा लगाना कि पिछले सालों की निस्बत 708 गुना ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, ये मुश्किल काम था। अब इससे निमटने के लिए हम क्या करें? 2010 के सैलाब का जिक्र करें तो 2010 के मुकाबले में शायद हमारी तैयारी उतनी नहीं थी कि इससे बड़ी भी कोई आफत आ सकती है। इस बार जो हुआ, क्या इससे ज़्यादा डिज़ास्टर आने वाले 10 सालों में एक्सपेक्ट करें अगर हमने कुछ बेहतर ना किया अपना लाइफस्टाइल, जो कि ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि ये क्लाइमेट चेंज की जो बात है तकरीबन पिछले 20 साल से हो रही है और इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हाँ। ये जो मेन रीज़न है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। आप देखें कि कोई भी हुकूमत हो वो कोशिश पूरी करती है, लेकिन हुकूमत में होना बड़ी थैंकलेस जॉब है। आप काम बहुत करते हैं लेकिन आवाम खुश नहीं होती। जबकि कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आती है, भले यूरोप हो, लंदन हो, अपना अमेरिका हो, कनाडा हो, आप देखें न्यू ऑर्लिन्स में जिस तरह तूफ़ान आया था, नहीं हुकूमतें कंट्रोल कर सकती हैं लेकिन कोशिश पूरी करती हैं कि किस तरह उन लोगों को बाद में फैसिलिटीज़ दें। जैसे भी आपने बात की कि अभी तो हमें उनके घर बनाना है, उनको एजुकेशन देनी, वो अभी बात की बात है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सबसे पहले उनको खुराक देनी है। जो लागर लोग हैं, जो नहीं पहुँच सकते सड़कों तक, उनको किस तरह खाना पहुँचाया जाए, ये बड़ा अलमिया है। नसीम सिद्दीकी साहब, खाना पहुंचाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी टू कट यू, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि जो लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं वो तो ज़ाहिर है उन लोगों तक पहुंच जाता है जो मुस्तहिकीन है। हमारे जो सरकारी इदारे वो काम कर रहे हैं, सिविल इदारे हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को जब हम वो इमदाद या खुराक या चीज़ें, सामान पहुँचाते हैं, जो सड़क किनारे लोग होते हैं उन तक तो पहुँच जाता है, लेकिन वो बेचारे जो दूर दराज इलाकों में हैं, जिन तक पहुँच मुमकिन नहीं है, उन लोगों तक नहीं पहुँचता। और फिर जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कल तक दूसरों में बांटते थे, दूसरों को देते थे, उनके लिए हाथ फैलाना। मैं सलमा इसी तरफ आ रहा था कि आप ये देखें कि हमारी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम बड़ी खूबसूरत कौम है। कोई भी मुल्क में आफत आए, जल्जला है, सैलाब आए, सब लोग बाहर निकल आते। जैसे आपने देखा कि कोविड आया था, कितने लोगों ने गरीब लोगों की इमदाद की, लेकिन उस वक्त ये आसानी थी कि कोई रास्ते बंद नहीं थे तो आप लोगों तक सामान पहुंचा देते थे। अब मसला ये है कि सैलाब की वजह से 3 या 4 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं और बाकी जो 19 करोड़ है वो सब तैयार हैं। वो नई चीज़ें देने के लिए भी तैयार है, वो पुराने कपड़े देने के लिए भी तैयार है, आटा, चीनी, चावल सब दे रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलखिदमत वाले जैसे दे रहे हैं, पाक फौज कर रही है, रेंजर्स कर रही है, हुकूमत कर रही है। आप देखें कि पीएम शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठे, वो अपना हेलीकॉप्टर से या जहाज़ से नीचे का जो है मुआयना भी कर रहे हैं, इमदाद भी दे रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी कितना पैसा दिया गया है। तो इमदाद तो हो रही है, लेकिन किस असल मसला ये कि सही लोगों
وہ تک پہنچنی چاہیے. ایک اس کے علاوہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کیا جائے, ان کو کس طرح ہاسپٹل تک پہنچایا جائے. کھلے آسمان تلے پڑی ہیں, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر اب بیماریاں پھیلنا شروع سر اس پہ ہو گئی ہیں. فگر بہت بڑا ہے, 70,000 کے قریب خواتین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے منتھ جن کی جو ہے وہ زچگی کا جو ہے وہ تمام پروسیس جو وہ ہونا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہاں تک پہنچنا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں جیسے پاکستان نے UN سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ اس معاملے میں ہماری جو ہے وہ مدد کریں. پھر اس کے بعد جو ٹوٹل فگر بتایا جا رہا ہے آئندہ چند مہینوں کے دوران وہ 3 لاکھ سے زائد خواتین کا فگر ہے جو اس پروسیس کے اندر ہیں ابھی. تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیونکہ ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ایٹ لیسٹ 5 سے 6 مہینے تو کم سے کم لگیں گے, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے جو پانی سے بھرے علاقے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. ایاز اس وقت ہمیں پاکستان میں پولیٹکس کو بھی بھول جانا چاہیے اور میرے اپنے کیا پرابلمز ہیں, گریونسز ہیں, اس کو بھی بھول جانا چاہیے. ہم سب کو ایک قوم بن کے پوری سیاسی جماعتوں کو مل کے صرف ریہیبلیٹیشن کا جو ہے اس وقت عمل وہ کرنا اور چاہیے. یہ اسی کی دعوت وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دیا اپوزیشن کو کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ وقت اتحاد کا ہے. اس وقت ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. صوبوں میں اور وفاق میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے, بلا امتیاز ہونا چاہیے کہ کس کی کہاں پہ کون سی گورنمنٹ ہے. ہم نے صرف ریلیف دینا ہے جو سیلاب زدگان ہے. اچھا میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں, یہ جو 3 سے 4 کروڑ لوگ ہیں جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اور آپ کو فیڈ کرتے ہیں, یہ فصلیں لگاتے ہیں, یہ مویشی پالتے ہیں, جو آپ کو دودھ آتا ہے, ڈیری آتی ہے, سبزیاں, پھل, یہ سب وہ لوگ ہیں. تو جب وہ ہمیں فیڈ کرتے ہیں, اب ان کو اگر ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہمیں بالکل ایک قوم بن کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. ان کو جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی چاہیے, اپنے خرچے کٹ ڈاؤن کر لینے چاہیے, ان کی امداد کرنی چاہیے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امداد بیرون ملک سے بھی جو آ رہی ہے وہ صحیح طرح ان تک پہنچ جائے, کیونکہ جو بھی امداد آ رہی ہے وہ ان لوگوں کی امانت ہے. وہ کسی صوبے کو آ رہی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کو آ رہی ہے, وہ بڑی ایمانداری سے ان تک پہنچانی چاہیے. اور جو آنے والے دنوں میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے اس میں بھی یہ چاہیے کہ ڈاکٹرز کے کیمپس لگنے چاہیے. ڈاکٹرز, آپ نئے ڈاکٹرز بھرتی کریں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پاس کیا ہے, جو اویلیبل ہیں, ان سب لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے اور ان کی خدمت کے لیے, ان کے علاج معالجے کے لیے جو ہے ان علاقوں میں بھیجا جائے اور جا کے وہ ایفرٹس کرنی چاہیے. نسیم صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحب شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے آپ نے وقت دیا. اس وقت سندھ میں کافی سارے اضلاع ایسے ہیں جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں, بہت سارے ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اوور ویو دے دیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ جو ابھی تک ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ابھی تک ہم کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر پائے ہیں, کیا ہم تمام علاقوں تک ہماری پہنچ ایکسیس ممکن ہو پائی ہے؟ جی بہت شکریہ سلمہ. دیکھیے اس وقت تو جو لاسٹ انفارچونیٹ جو فگر ہمارے سامنے آیا وہ تقریباً 1300 کے ہیں قریب جو لوگ اس سیلاب کے اندر ڈوب کے جو جاں بحق ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بچوں کی ہے, تقریباً 400 خواتین ہیں اور پھر مرد حضرات ہیں. جی ٹھیک. اچھا اب ان کو فگر کے ذریعے کوانٹیفائی کرنا ہمیں سمجھتی بہت زیادتی ہے, کیونکہ یہ فگر ہم کہنے میں تو ایک فگر لگتا ہے 1300, لیکن سمجھیں کہ 1300 خاندان کے خاندان ہے, تو ایک فرد بھی مر جاتا ہے تو خاندان ہی تباہ ہو جاتا ہے. بے شک. اس کے علاوہ جو بچے ہیں بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں پر پانی ابھی تک اسٹیگننٹ کھڑا ہوا ہے اور تقریباً کوئی 8-8 فٹ 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, وہاں پر اب انفارچونیٹلی مسکیٹوز اور یہ واٹر بورن ڈیزیزز شروع ہو رہی ہیں. اچھا اس کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں جو علاقہ ڈرائی ہے وہاں پر ہم نے آلریڈی میڈیکل کیمپ لگا دیے. جو ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی ہے ہمارے سامنے, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی, ڈاکٹرز کی چھٹیاں کینسل کرنا, ڈاکٹرز وہاں پر جہاں پر ہم کیمپس لگا سکتے ہیں وہاں ہم نے لگا دیا, خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حوالے سے. اور جو بیسک میڈیکیشنز ہیں جیسے پیناڈول ہے, بچوں کی دوائیاں ہیں, اور مسکیٹو اسپریز بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں تک ہماری پہنچ ہم کر سک رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایکسس نہیں ہے, وہاں پر ایکسس اونلی بائی بوٹ, اور جیسے مہر کا علاقہ ہے وہاں پر ابھی تک ہم ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو. کچھ علاقے ہیں جہاں پر پانی تھوڑا اترا ہے, لیکن اگین وہاں پر نہ گھر ہے, نہ کوئی مال مویشی ہے, نہ لوگ وہاں پر رہتے. اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس وقت کیمپس کے اندر ہیں اور سڑکوں کے اوپر. مجھے کہتے ہوئے اتنا برا لگتا ہے جب میں کہتی ہوں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, تو لیکن مجبوری ہے. اس وقت ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو محفوظ ٹینٹ کے اندر رکھیں
اور وہاں پر ان کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اکثر جگہوں پہ ایسا ہے کہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم پکا پکایا کھانا ان کو دے رہے ہیں. بچوں کی بالخصوص جو ایشوز بہت آ رہا ہے کہ کچھ خواتین اور کافی ساری خواتین جو ہے وہ حاملہ بھی ہیں، کچھ نے ڈلیوری کری ہے، کچھ ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آف ڈلیوری ہیں، تو ان کو بھی قریبی ہسپتال تک پہنچانا، وہ ہم نے ایمبولینس تیار کر کے رکھی ہیں. اس طرح جو دیکھیں گورنمنٹ تو اپنا کردار ادا کر ہی رہی ہے. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ بہت سی خواتین اس وقت سندھ میں جو ہیں اور بلوچستان میں جو ایک فگر ہے، اس پہ ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ 70,000 سے زیادہ خواتین کا فگر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جو اگلے مہینے جو ہے ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ہے جن کی. اس وقت سندھ کے اندر کیا کوئی ایسی تجویز آپ کے زیر غور ہے کہ آپ کے جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے اس صورتحال میں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ سندھ کے بہت سے علاقے بھی ایسے ہیں جہاں تک ایکسیس ممکن نہیں ہے، پانی ابھی بھی موجود ہے، تو ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ وہاں ڈپلوائے کی جائے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو اس بات کے اوپر پابند کیا جائے کہ ہر پرائیویٹ ہاسپٹل ایک ٹیم بھیجے وہاں پہ جو اس پروسیس کے کمپلیٹ ہونے تک وہاں موجود رہے. جی دیکھیے، جن علاقوں میں ابھی تک ایکسیس نہیں ہے وہاں پر انفارچونیٹلی ڈاکٹر نہیں جا پا رہے. وہاں سے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے ایسے دوسرے علاقے میں لایا جائے جہاں پر آسانی ہو، ڈاکٹرز کی بھی ایکسیسیبلٹی اور وہ بھی جو لوگ خود ہیں وہ بھی سیف ہوں. تو یہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ the calamity is so magnanimous، مطلب یہ اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنی ساری ایشوز ہیں کہ ان کو بیک وقت مینج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے. یقیناً اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ والنٹریلی بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی وہاں کام کر رہے ہیں، میڈیکل کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں. دین اگین اور جو جس طرح میں نے بتایا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو ہم نے کوشش کی کہ جو جہاں سے وہ نیئرسٹ ہاسپٹل کو لے جایا جا سکے وہاں پر ہم ان کو مقیم کریں. دیکھیے ایک اور چیز جو ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ کہ دیکھیے بہت سے لوگ اپنے علاقے نہیں چھوڑنا چاہتے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی گھر بے شک ہمارا ڈوب گیا لیکن ہمیں اس کے نزدیک رہنا ہے. اور ایسے دیٹ از ویری سینٹیمنٹل اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ویئر دس از کمنگ فرام. تو ہم ان کو زبردستی وہاں سے لے جا کے کہیں اور نہیں رکھ سکتے. ہمیں وہیں پر ان کو کمفرٹیبل بنانا ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. تو وی ٹرائنگ آور بیسٹ. خواتین کے کچھ مخصوص ایشوز ہیں، اس حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور بس بہت بڑا چیلنج ہے اس میں جتنی شرمیلا صاحبہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا چیلنج ہے. صوبائی گورنمنٹ کا رول ہم دیکھ رہے ہیں، زبردست طریقے سے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں میدان میں نظر آتے ہیں ہر سطح پر، ہر جگہ پر. چیئرمین پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود سیلاب متاثرہ علاقوں میں جاتے ہیں. کراچی کو اگر ہم سیپریٹ کر کے دیکھیں، مطلب پورے سندھ کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کراچی ہمارا معاشی ہب ہے، وہاں سے ہمارا بہت سا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں، کراچی میں اس وقت منچھر جھیل کی صورتحال جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب بہت کلوزلی اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اگر اس کے والے سے آپ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دیں کہ ہم کیا اس کو کنٹرول کر پائے ہیں ابھی مزید ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کچھ دنوں تک. دیکھیے بریدنگ اسپاٹ تو انفارچونیٹلی ہے، لیکن اور کیونکہ اگین بہت سی جگہوں پہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہو پانی کہیں اسٹیگننٹ ہے اور بارشوں کی شدید بارشوں کے بعد کچھ جگہ ابھی بھی صفائی ہو رہی ہے، روڈز ٹوٹ گئے ہیں، ان کی ریہیب ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہیں. تو اگین ڈینگی کا ایک بہت بڑا فیئر اور ڈینگی لوگوں کو ہو بھی رہا ہے. انفارچونیٹلی کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم مسلسل اسپرے کرتے جائیں، ڈینگی کے اسپرے کریں تاکہ وہ ان کا جو بریڈنگ اسپاٹس ہے وہ ختم ہوتے جائیں. تو اگین میں کیونکہ اس وقت ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے، چاہے وہ کراچی کی ہو، چاہے وہ کراچی سے باہر حیدرآباد سے آن ورڈ ٹو دا لاسٹ اسپاٹ ہو، ہر کوئی جو ہے نا وہ اس وقت کام کر رہا ہے. اور ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مینج کرنا اگین ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کسی کے بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا. اور جتنی تباہی سندھ کے اندر ہوئی ہے وہ باقی جو آف کورس بارشیں تو پورے پاکستان میں ہوئی ہیں، لیکن جتنی تباہی سندھ کے اندر ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہے. اور یہاں پر ہم یہی درخواست کریں گے کیونکہ آپ سے شو کر رہی ہیں، لائیو کر رہی ہیں، جو لوگ مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، پلیز سامنے آئے. دس از اے ٹائم ٹو سرو ہیومینٹی، دس از اے ٹائم ٹو سرو یور پیپل.
यकीनी तौर पर ये वक्त है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थी आपके वक्त। और ये जिस तरह शर्मिला फारूकी साहिबा सलमा कह रही थी कि इस वक्त ये वो टाइम है कि जब हम अपने लोगों के साथ खड़े होना ज़रूरी है। और हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इसका जो आप स्लोगन देख रहे हैं, हम साथ हैं तुम्हारे, इसका भी मकसद यही है कि हमारे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तमाम को एक रिक्वेस्ट की जा सके, एक दरख्वास्त की जा सके कि खुदारा आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है। हमने इससे पहले 2010 का सैलाब हो, 2005 का ज़लज़ला हो, हमने तमाम आफात का मिलकर मुकाबला किया है। और पाकिस्तानी कौम जो है, इसके बारे में कहा जाता है, दुनिया ये मानती है कि हम सबसे ज़्यादा खैरात देने वाली कौम है। और अब जब हमारे लोगों को ही हमारी ज़रूरत है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसी सूरत हाल में अपने लोगों के साथ जो है वो खड़े रहें। अच्छा अयाज, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सबसे ज़्यादा खैरात देने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बुराई है कि हम उसका बदला एक्सपेक्ट करते हैं। हम किसी की मदद करेंगे, वो बदले में हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन इस वक्त जो लोग मुश्किल में हैं वो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। आपने मदद करनी है और इसका बदला आपको अल्लाह देगा। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नसीम सिद्दीकी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा ने बताया कि अभी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तबाही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर लोग बेघर हों, उनको शेल्टर्स देना, उनको खाना फराहम करना। कहीं पे पकाने की फैसिलिटी है, कहीं पे नहीं है। अगर हम 3.5 करोड़ लोगों के बेघर होने की बात करते हैं तो उनमें से तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, या तो लकड़ी अवेलेबल नहीं है। उनको ज़ाहिर पका हुआ खाना चाहिए। अब पके हुए खाने की जो लाइफ होती है वो कम होती है, वो एक दिन से ज़्यादा वो नहीं रह सकते, और गर्मी भी है। अब ऐसी सूरत हाल में लोगों की मदद करने के लिए मैक्सिमम क्या किया जा सकता है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, इनको इस वक्त रज़ाकाराना तौर पे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन में है या उसके अलावा दूसरी जमातें हैं या जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, उन सबको मिल के इनकी मदद करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई एक एक दो लोगों को अपने घरों में ला के रख सकता है तो उनको अपने घरों में ले आए। यही मौका है कि आप उनकी भी खिदमत कर सके, अल्लाह ताला को भी राजी कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसको अगर आप बांटेंगे, एक रोटी नहीं कम खा लेंगे और उनको दे देंगे जिनको जरूरत है, तो आपका अल्लाह ताला भी ये आपको बुनियादी खुश तौर होगा। पर ये रियासत मदीना सानी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और एक बात जिसका जिक्र हम बारहा करते हैं कि जब महाजरीन हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हुजूर अकरम ने कहा कि महाजरीन और अंसार भाई भाई हैं। 45 लोग थे, उन्होंने कहा कि ये महाजरीन अंसार के साथ भाइयों की तरह हर चीज में हिस्सेदार होंगे। घर में, खाने में, जायदाद में, हर चीज में आधा हिस्सा दूसरे भाई का होगा। तो क्या आज हम नहीं कर सकते अयाज कि हम अपने घरों के, अपने बड़े बड़े लॉन्स के दरवाजे खोल दें, वहाँ खैमा बस्तियां आबाद करें, वहाँ लोगों को रहने लेकिन के नसीम लिए साहब, इसके साथ मेरे ख्याल में हमें वो सिर्फ बातों से निकल के अमली इकदाम की तरफ आना होगा। देखिए, बात यही है कि लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत मुखय्यर हजरात हैं जो आंखें बंद करके लोगों की मदद करते हैं और लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना है। हम कभी भी माजी से सबक नहीं सीखते। अगर 2005 का ज़लज़ला आया था तो उसके बाद किस तरह रिहेबिलिटेशन हुई, या 2010 का जो सैलाब था और फिर वो सैलाब सिंध में ज़्यादा आया था। तो ये जो दरिया किनारे आबादियाँ होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी ख्याल होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि कोई इस तरह का सैलाब आने वाला है, आफत आने वाली है, तो आपको उस इलाके को छोड़ देना चाहिए। और ये अभी तो हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, लेकिन उसके बाद देखना चाहिए, जिस तरह आपने देखा कि दरिया किनारे बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, किस तरह इजाज़त दे दी जाती है, किस तरह वो बनते हैं और वो कौन लोग हैं जो बनाते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे लोगों का भी बड़ा नुकसान होता है। तो हम एक कौम है पूरी और हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। हम हर मामले में गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हुकूमत की तरफ देखते हैं। हुकूमत के अपने फ़र्ज़ हैं, आवाम के अपने फ़राइज़ हैं। अगर हम सब मिलजुल के इन फ़राइज़ को निभाएंगे तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आप वाली बात के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी किस तरह मदद की जाए। तो उसमें हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोग भी यहाँ पे बैठ के जो है वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों में आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त मैंने बाहर देखे कैंप्स लगे हैं, वहाँ बड़े बड़े ख़ानदान आ रहे हैं, वो आके डोनेशंस दे रहे हैं, उसको आगे पहुँचाया जा रहा है। पाक फ़ौज आप देख लें कि एक तंदही के साथ जो है वो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जो एवैक्यूएशन भी कर रही है, लोगों तक जो है खाना और खुराक भी पहुँचाई जा रही है। तो ये एक कौमी फरीज़ा इस वक्त है कि सारे काम छोड़ के सिर्फ सैलाब ज़दगान की जो है मदद की जाए। बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। 31 अजला NDMA का ये कहना है कि बलूचिस्तान के जो है वो तबाह हुए हैं और इफेक्ट हुए हैं इस तमाम सूरत हाल से। तो एक बहुत ऑलमोस्ट पूरा बलूचिस्तान आप लगा रहे, कोयटा
نکال دیں آپ 3-4 درمیان ضلع میں، یا بچے مین ضلع جو آپ کے نکال دیں، اور بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، اور بہت سے علاقے وہاں پر ایسے ہیں جہاں سٹل ابھی فیسلٹیز بھی ہیں، وہ بھی آپ کی ضروریات زندگی کی میسر نہیں ہے وہاں پہ. سر ان علاقوں میں لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کے خیال میں ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بلوچستان سے جو رپورٹس ہمارے سٹرنگرز وہاں پہ دے رہے ہیں، ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں، وہاں پر صورتحال سندھ سے بھی زیادہ خراب ہے. سندھ میں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے پاس جو ہے وہ لوکل لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں، پر بلوچستان میں ایک اور فیکٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہاں کس طریقے سے لوگ پہنچیں گے، تو ہمیں انہیں کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ اور ایک بات اگر میں اس میں ایڈ کر دوں نسیم صاحب کہ یہ اس وقت کچھ عرصے میں گزشتہ 5-6 ماہ میں دیکھیں تو یہ دوسرا ڈیزاسٹر ہے. اس سے پہلے ایک نقصان تب ہوا تھا جب چلغوزے کے جنگلات میں آگ لگی تھی، ہمارے بہت زیادہ مالی نقصان ہوا، ہمارے ڈرائی فروٹس کے جو اتنے مہنگے جنگلات تھے پھر ہمیں ایران سے ہیلپ لینا پڑی اس آگ کو بجھانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ، اور ابھی یہ دوسری بار تباہی ہوئی. تو مطلب ہم نے 70-75 سالوں میں جو بنایا تھا اس میں پانی پھر گیا. دیکھیں ایاز، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا پہلے کہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے، جتنی فیصل آباد کی ہے، 70-75 لاکھ ہے. تو وہ بڑے ڈیپرائیوڈ لوگ ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں. جب پاکستان بنا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنا آ کے رائے دہی استعمال کیا. تو وہ پسماندہ علاقے جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. بلوچستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہاں پہ ان کو ڈیولپ کریں. اور بلوچستان کی کچھ خبریں بھی کم آتی ہیں، کچھ میڈیا بھی کم ٹائم دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ باقی صوبوں کے لیکن سر پی ٹی وی پورا ٹائم پی ٹی وی کا تو کمال ہے. پی ٹی وی تو پورے پاکستان کو بلکہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سب کو بہت کور کرتا ہے. اور جس طرح آپ لوگ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں شاید اس طرح ٹرانسمیشن ریگولر تو اور چینل پر ہو بھی نہیں رہی. تو بات ہو رہی مدد کرنے کی، تو بالکل اس وقت چاہیے کہ پاک فوج کے ذریعے، کیونکہ پاک فوج کے پاس ریسورسز ہے، وہ ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. جگہ جگہ رینجرز کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں، پاک فوج کے بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان تک ہم امداد پہنچائیں کیونکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے، کیونکہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہاں کہاں جانا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان کے حالات ہیں جس قسم کے، پہلے بھی وہاں پہ جس طرح چلغوزوں کے اس میں آگ لگ گئی، ڈرائی فروٹ کا نقصان ہوا، تو ان کا نقصان پورا کیا جائے، ان کی دادرسی کی جائے. تو جو بھی ڈونیشن آ رہی ہے ان کو صحیح طرح ان تک پہنچنے چاہیے اور ان کی بھی دادرسی ہونی چاہیے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر جو ہیں ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ یقینی طور پر اس تمام صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ ایکٹیو تنظیم ہمیں نظر آ رہی ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتبار بھی کر کے بہت بڑی تعداد میں اپنے جو مدد ہے وہ ان تک ان کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے کن علاقوں میں خاص طور پر بتائیے گا کہ اس وقت برسر پیکار ہے، عمل کر رہی ہے وہاں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ ویسے تو ہم جی اس وقت کوئی 91 ڈسٹرکٹ میں آپریشن اپنے کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ میں ہے اور بلوچستان میں ہے. سندھ کے اندر قلعہ اپنا، بلوچستان کے اندر قلعہ سیف اللہ ہے، قلعہ عبداللہ ہے، پھر اب آپ کا بھلا کرے جعفر آباد ہے، نصیر آباد ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، اور اسی طرح جو بیلا کا علاقہ ہے اس کے ساتھ بندر اور پوری جو پٹی کراچی سے آگے چلتی ہے. ان سارے مقامات پہ الحمدللہ الخدمت کی چیزیں موجود ہیں. ہم 3-4 چیزیں جو کر رہے ہیں اس میں ایک تو اب ٹینٹ جو ہے وہ فراہم کر کے بستیاں بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ شیلٹر ملنے کا کام شروع ہو جائے. اور یہ کام تیزی سے جاری ہے. ہر روز کوئی 700-800 کے لگ بھگ نئے ٹینٹ لگا کے ہم بستیوں میں ڈیلی بیس پہ اضافہ کر رہے ہیں. ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی رفتار سے ہمیں ٹینٹ مل رہے ہیں. پھر ان علاقوں کے اندر ہمارا جو ہے ہیلتھ کا نیٹ ورک ہے. کوئی 204 مقامات پہ ہم ایمبولینسز کے ذریعے سے جو موبائل یونٹ ہیں ہیلتھ کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے کہ واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں وہ بہت پھیل رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ پیما موجود ہے. پیما پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم یہ جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں. پھر ہم نے کوئی تقریباً 18 اضلاع کے مقامات پہ یہ جسے کہتے ہیں اپنا بڑے کچن بنائے ہیں جو پریپیئرڈ فوڈ جو ہے صبح و شام وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں. پانی کا کل سے آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم بوٹلڈ واٹر دیتے تھے، لیکن اس سے مصیبت یہ پڑی کہ جہاں لوگ ٹھہرے ہیں
2 दिन की ये बोतलें जमा कर लें तो वो लिटरिंग का एक बड़ा काम हो जाता है। सही। अब हमने अगेन ये मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसको कल से 4 मुकामात पे कर रहे हैं, लेकिन अगले 3-4 दिनों में कोई तकरीबन दर्जन भर मुकामात पे सही दर्जन भर मकामात पे जो है इसके लिए काम आ रहा है। अब्दुल शकूर साहब, अगर आप थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर दें कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, क्या जो मौजूदा पानी होगा उन जगहों पे उसी को फिल्टर करेगा या उसके लिए पानी का बंदोबस्त कहीं दूर दराज इलाके से किया जाएगा? अब्दुल शकूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आई थिंक अब्दुल शकूर सबकी लाइन ड्रॉप होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अल खिदमत फाउंडेशन का काम ज़ाहिर नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे सैलाब मुतासरा इलाके हैं। एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने कही बॉटल वाटर के हवाले से, अगर मैं उसमें 2 जुमले ऐड कर सकूँ कि जहाँ पे हमारे पास मिनरल वाटर मौजूद नहीं है वहाँ पे एक टैबलेट आती है जिससे पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है, वो एटलीस्ट पीने के काबिल हो जाता है। और अगर वो टैबलेट भी अवेलेबल नहीं है तो पानी को निथारने का जो एक तरीका हम बचपन में साइंस में पढ़ते थे और उसके लिए डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अगर आप उसको सूरज की रोशनी में एक साइड पर उसके ब्लैक कपड़ा लगा के 3 बार उसको छान ले साफ कपड़े से, तो वो इस काबिल हो जाता है कि एटलीस्ट वो उतनी बीमारियां पैदा नहीं करेगा कि जितनी हो रही हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस की भी बात करेंगे नसीम सिद्दीकी साहब, लेकिन आर्मी कैंप्स का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। अभी 6 सितंबर के दिन हम लोग स्वात में मौजूद थे, वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो राशन जमा होता है वो हेलीज के थ्रू पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे। जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन इदारा है और बड़े अच्छे तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ ना सिर्फ खैमे बल्कि उसमें खाने पीने की चीज़ें शामिल थी, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें। अब क्योंकि कालाम चारों साइडों से सराउंडेड था पानी से, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था, तो हेलीज के थ्रू आर्मी का ऑपरेशन जारी था। और ज़ाहिर है दूसरे इलाके भी जहाँ पे एक्सेस मुमकिन नहीं है वहाँ पर इसी तरह से हो रहा है। इस वक्त हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, हम अपने हुकूक की भी बात करते हैं बतौर शहरी, लेकिन बतौर शहरी हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं, हम उनको भूल जाते हैं, की तरफ आपने पहले इशारा भी किया। अभी आप गुज़श्ता दिनों इंग्लैंड में थे, वहाँ पे रह के आए। अगर आप वहाँ की सोसाइटी को हमारी सोसाइटी के साथ कंपेयर करें, फ़र्क कहाँ है, हम कहाँ पीछे रह गए? देखिए, अगर उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी का आप करेंगी मवाजना, एक बात तो ये कि हम बहुत सुपीरियर सोसाइटी हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह मदद करते हैं ना, मदद करने बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ की सोसाइटी की बात करेंगे वो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर डेटा की भी बात आ जाती है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा की सूरत में जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आप ले सकते हैं या एहसास प्रोग्राम था उसका डेटा आपके पास मौजूद है। डिलीवरी और डिलीवरेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त के हर जो भी इस वक्त मुसीबत में घिरा हुआ है उसको इमदाद पहुंचनी चाहिए। फ़ौज की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जंगी बुनियादें हैं, ये भी जो सैलाब आ गया ये जंगी हालात हैं। जंगी हालात क्या होते हैं? जब मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत टूट पड़ती है तो फ़ौज की ट्रेनिंग की जाती है, रेंजर्स की इस बात की ट्रेनिंग की जाती है। हमें चाहिए कि हम हुकूमती इदारे भी जो है, जिस तरह एक ज़माने में रज़ाकार फोर्स हुआ करती थी, तो इस तरह के इदारे भी बनाए जाए जिसमें सिविलियंस को भर्ती किया जाए और कोई भी डिज़ास्टर आए तो उस वक्त हमारे पास लोग मौजूद होना चाहिए। इस वक्त मैन पावर की कमी है। आप देखें कि अगर कोई पर्सनली अगर आप गाड़ी में बैठ के जाए और कहीं पे कोई चीज़ आप बांटना शुरू करें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इतने लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे कि आपका वहाँ से जान बचा के भागना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत इस वक्त ये है कि आपकी जो भी डोनेशंस हैं, जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन है जो कि रिनाउंड लोग हैं जिन पे लोग एतबार करते हैं, या फ़ौज के या हुकूमत के या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो फंड है उसमें आप पैसे जमा कराएं, आप अपना हक अदा कर दें। बाकी उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं। और ये कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, अभी इसने अपने काफ़ी टाइम लगेगा, इसको साल लग जाएंगे रिहेबिलिटेशन में। लेकिन जिस तरह मकानों की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई, वो अभी लेटर स्टेज पे आएगा। जो यहाँ प्रायोरिटीज़ है, आप दवाइयाँ ख़रीद के दें, आप पैसे दे दें हुकूमत को, आप जो डोनेशंस लोग जमा कर रहे हैं उनको डोनेशंस दे दें ताकि लोग बीमारियों से भी बच सकें। ये बहुत बड़ा अभी सैलाब का पानी और रिहैब का नसीम साहब ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब हमारे कुछ इलाके दहशतगर्दी की वजह से अफेक्टेड थे, आईडीपीज़ की जब हम बात करते थे तो बहुत सारे लोग थे जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए, अपने घर बार छोड़े, उनके घर बार उस जंग के दौरान तबाह हो गए जो दहशतगर्दों के साथ लड़ी जा रही थी। उनको दोबारा से आबाद किया गया, वो भी अपने माल मवेशी छोड़ के चले गए थे। जाहिर है इंटेंशनली या चाहते हुए कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। जैसे शर्मिला साहिबा ने भी फरमाया कि एक जानवर भी जिसका घर के बाहर बंधा हो
اس کی کل کائنات وہ ہوگا، اس کی کل کمائی زندگی کی وہ ہوگا، وہ کیسے چھوڑ کے دیکھیں یہ بات وہی ہو رہی ہے کہ یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کے مال مویشی ہیں ان پہ وہ انحصار کرتے ہیں کہ بقرعید آئے گی تب وہ اپنے جانور دیں گے، یا جس طرح روزانہ کے بیسس پہ کسائی جانور لے کے آتے ہیں، تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا وہ ان کی دولت ہے. جس طرح ہم نے گھروں میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، سونا رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے تو ان کی جو گندم ہے، کپاس ہے، چاول کی فصل ہے، وہی ان کے لیے سونا ہوتا ہے. تو وہ جب تباہ ہو رہی ہوتی تو ان سے دیکھی نہیں جاتی. دوسری طرف جو ان کے جانور ہیں ان کے ساتھ ان کو پیار بھی اتنا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے جانوروں کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کے باہر نہیں نکلے کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو ان جانوروں کا کیا بنے گا. تو ہم نے تو ان جانوروں کو بھی خوراک پہنچانی ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم سے کہ روز قیامت سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان جانوروں کا کتنا خیال کیا. تو گورنمنٹ اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے جو اس وقت اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، اور اس میں وقت لگے گا. تو ہمیں بہت تیزی بھی نہیں دکھانی چاہیے، اور ہمیں جو امداد ہے وہ مسلسل روزانہ کی بیسس پہ یا ماہانہ کی بیسس پہ ان کی امداد کرتے رہنا. ایک دفعہ مدد کر کے ہم نے بھول نہیں جانا کہ ہم نے ان کی مدد کر دی، ہم اس فرائض سے جو ہے وہ ہم نکل گئے باہر. نہیں، ہمیں مسلسل اس پہ نظر رکھنی کہ جب تک وہ اپنے گھروں میں نہیں پہنچ جاتے تب تک ہم نے بھی چین سے سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر کے آپ کے کامنٹ اس پہ چاہوں گا، ہمیں یہ بھی تو پیش نظر رکھنا ہے کہ ابھی ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں یہ صرف ابتدا ہے، کیونکہ جن علاقوں میں اس وقت سیلاب آیا ہے ہماری ساری آپ کی جو میکسیمم آپ کی زراعت ہے وہ ان علاقوں پہ ڈیپینڈنٹ تھی. سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت آپ کی کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، چاول آئندہ آپ کی آنے والی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، چاول کی بمپر کراپ ہوئی تھی. تو اب اس وقت جو ہم سے صورتحال ہے ظاہر آگے جو آنے والا وقت ہے اب اس میں ہم پورے ملک میں غذائی بحران کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اس کے پیش نظر یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کے خیال میں اب ہمیں پہلے سے کیا پلاننگ کرنی ہوگی؟ کیونکہ ابھی پیاز کی صورتحال اور ٹماٹر کی ہم نے دیکھی، پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی اتنا مہنگا پیاز نہیں ملا جتنا اس دفعہ لوگ خریدنے پہ مجبور ہوئے، اور کچھ ذخیرہ اندوز انہوں نے ناقبت اندیش لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور جو انہوں نے سٹور کر لیا اس کے بعد مہنگا بیچا. اب میں سلمہ کے پہلے والے سوال کا پراپر جواب دیتا ہوں کہ یہ ہماری اور ان کی سوسائٹیز میں فرق ہے. وہاں پہ اگر کسی چیز کی کال پڑ جائے گی کہ اگر ڈبل روٹی نہیں مل رہی یا اویلیبل نہیں ہے تو لوگ اگر ایک ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو وہ آدھی ڈبل روٹی کر دیں گے. اگر ٹماٹر مہنگے ہو گئے اویلیبل نہیں ہے تو وہ کم تعداد میں خریدیں گے. ہمارے یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اگر میرے گھر میں ضرورت 1 کلو چینی کی ہے تو میں 5 کلو چینی خرید کے لے جاؤں گا. یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت علی پرویز ملک صاحب نے ہمیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا تعلق ہے. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، اس وقت ملک کے 4 صوبوں میں سیلاب ہے، اس وقت جی بی میں سیلاب ہے. ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میرے خیال سے جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے، ہمیں اپنے اجتماعی جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بھائی بہن یہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر ہیں، جو KP کے اندر موجود ہیں، جو سندھ اور بلوچستان کے اندر موجود ہیں، وہ کس تکلیف کے اندر ہیں. تو اس وقت ہمیں ساری کی ساری مصروفیات کو ترک کر کے، جس طرح آپ جانتی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ایک ممبر کو ان کی طرف سے یہ ہدایت اور خواہش آئی ہے کہ آپ اپنی ساری سیاسی جو آپ کی یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ترک کریں اور سارے کا سارا دھیان لوگوں کو ریلیف اور ریسکیو کرنے کے اوپر فوراً اس کے اوپر فوکس کریں. تو ہمارے لوگ جس طرح سے اپنے حلقوں کے اندر جو چھوٹا موٹا اپنی حیثیت کے مطابق جو ریسورس موبلائزیشن کر سکتے ہیں، جو وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں، جو سامان اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی تکلیف کا بھائیوں کی بہنوں کی جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو آفت زدہ ڈسٹرکٹ میں، ان کا ازالہ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جو ہمیں اصل میں جس چیز کے اوپر اب دھیان دینے کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کی بحالی کے لیے ہمیں کس طرح سے اپنے فسکل سپیس پیدا کرنی ہے حکومت کے وسائل کے اندر. اس کے لیے آپ کو اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور جو آج کی حقیقت IMF جس کے ساتھ آپ کو عمران خان صاحب اور پچھلی حکومت ایک شکنجے میں پھنسا کے چلی گئی تھی، اس پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ گنجائش کس طرح سے پیدا کرنی ہے کہ جو آگے $8-10 بلین کے تقریباً آپ کو وسائل چاہیے ہوں گے ان ساروں دوستوں کو دوبارہ ان کو بحال کرنے کے لیے، وہ کس طرح سے آپ نے ارینج کرنے ہیں. تو اب سارے کا سارا دھیان ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے
کہ سیاست اور باقی کی چیزوں کو ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے کر دینا چاہیے اور یہ فوراً ان مسائل کے اوپر آگے دھیان دینا۔ اچھا علی پرویز ملک صاحب، ہم جس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی کا بحران بھی آنے والے وقتوں میں اب ہمیں ظاہر ہے پیش نظر ہے، ہمارے حکومت یقینی طور پر اس پر سوچ رہی ہوگی۔ پھر سر ہماری جو برآمدات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہم جو ہے وہ کاٹن انڈسٹری پر ڈیپینڈنٹ کر رہے تھے، ایک بڑا کردار ہے اس میں۔ اب آپ کی کپاس کی فصل آلموسٹ تباہ ہو چکی ہے، دین اس کے بعد پھر آپ کے پاس ابھی زمین بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کپاس جلدی پروڈیوس کر کے دے سکے گی۔ تو سر ان تمام صورتحال کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نواز اور آپ کے اتحادی جو حکومت میں لوگ ہیں کیا سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے نمٹا جائے گا؟ اور فوڈ سیکیورٹی پہ لازمی کامنٹ کیجئے گا کہ آنے والے وقت میں یہ جو مسائل ہیں ہمارے، ان سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں کپاس تو ابھی فوری طور پر بیجی نہیں جائے گی، اب تو گندم کی کراپ کا سائیکل آگے آ رہا ہے۔ پر میں آپ کی دونوں سوالوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کوشش کروں گا اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو یہ آفت آئی ہے، یہ جو سیلاب آیا ہے، اس کے اندر نہ صرف زمین کا نقصان ہوا ہے، نہ صرف ان فصلوں کا نقصان ہوا ہے جو وہاں پہ اس وقت کھڑی ہوئی تھی، پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو فارمرز ہیں، جو ہمارے زرعی جو ساتھی ہیں، ان کے جو امپلیمنٹس اور ان کی جو باقی کی سارے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو ہمیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، محکمے کو، حکومت پنجاب کو، باقی کی جو حکومتیں ہیں ان کو فوری طور پہ اس چیز کا انتظام کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو سوئنگ سائیکل آگے گندم کا آگے آ رہا ہے، ہم اپنے فارمرز کو اس کے لیے انیبل کر لیں کہ نہ صرف وہ بجائی کر سکیں گندم کے لیے، پر ان کی زمین کو بھی تیار کر سکیں اور اس کی ییلڈ کو جس حد تک وہ اپنا امپروو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ جانیں کہ آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ فصل کا نقصان ہوا ہے تو ان کے وسائل بھی اس قسم کے نہیں ہوں گے کہ وہ صحیح طرح سے کھاد اور اس کے اندر باقی کی چیزیں امپلیمنٹس استعمال کر سکیں۔ تو آپ کا بالکل ٹھیک، یہ آپ کا دھیان اور جو فوکس ہے کہ ہمیں اپنے فوڈ سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آگے رکھتے ہوئے جو کراپ سائیکل کے اوپر آگے گندم کی اگر کوئی شارٹیج ہوتی ہے وہ آئیں گی، تو ہمیں فوراً اپنے جو زرعی کا جو سیگمنٹ ہے اس کو فوراً انیبل کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ کراپ سائیکل ان کا مس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کو جو آگے امپورٹ کرنا پڑے گا، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تقریباً $2-2.5 بلین کی کپاس کا نقصان ہوا ہے جس کو آپ کو لوکل انڈسٹری کو چلانے کے لیے باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اور آج کل کے معاملات اس قسم کے ہیں کہ آپ تو ایک ڈالر کے لیے لڑائی کرتے، آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دینی پڑے گی۔ ہم اپنے محدود جو وسائل ہیں وہ کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک میں آپ کی 100% آپ کی آبزرویشن کے ساتھ اگریمنٹ میں ہوں کہ کپاس ہماری لائف لائن ہے، کیونکہ یہی وہ را مٹیریل ہے جس کو ہم اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر دیتے ہیں اور اس کے تھرو ڈالر کو ارن کر کے آتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بالکل پرائرٹائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو سیزنز کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کپاس کی جو ییلڈ ہے وہ چائنا سے آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری کپاس کی ییلڈ جو ہے وہ امریکہ سے تیسرا حصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک ہولسٹکلی، میں اگین آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر کہ فوڈ سیکیورٹی کو مینج کرنے کے لیے کراپ سائیکل کس طرح مینج کرنا ہے، اور میڈیم ٹرم لانگ ٹرم میں آپ نے اپنے فارمرز کی انکم اور ان کی بحالی کے لیے کس طرح سے ان کو صحیح سیڈ، صحیح امپلیمنٹس اور ان کی ییلڈ کو امپروو کروانا ہے۔ یہ وہ 2 ٹیئرڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ اچھا علی پرویز ملک صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کی، لیکن ہم کپاس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گندم اور چاول بھی فی الحال کے لیے امپورٹ کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہمیں کچھ شارٹ ٹرم پلانز بھی شاید اپنانے پڑیں تاکہ ہم جو سبزیاں ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہم جن کا جو گرو کرنے کا سائیکل ہے وہ کم ہو وہ لے سکیں۔ ایک بڑی اچھی بات جو مجھے یاد آ رہی ہے، گزشتہ دنوں جب تمام MNAs موجود تھے، شاید آپ بھی موجود تھے، اس میں وزیر اعظم نے وعدہ لیا اپنے تمام MNAs سے کہ آپ سب کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں نظر آنا چاہیے اور اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، PM سے وعدہ، اس کے بعد ظاہر آپ اپنے حلقے میں گئے ہوں گے، اپنے لوگوں سے ملے ہوں گے، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی گئے ہوں گے، تو تھوڑی سی اگر آپ صورتحال الیبوریٹ کر دیں، لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی حالات کیا ہیں؟ سلمہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر تو میرے خیال سے جواب دے دیا ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ۔ آپ جو سیلاب زدگان کو بحال کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق کہ جی آپ اپنے سارے کے ساری اپنا جو ہے دھیان اس طرف کریں، تو وہ میرے خیال سے ہر بندہ اپنے حلقے کے اندر وہاں پہ پیسے بھی، ان کے لیے وسائل بھی اکٹھے کر رہا ہے، سامان بھی اکٹھا کر رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ جو ہماری لوکل تنظیم DG خان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو راجن پور کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو سامان مہیا بھی کر رہا ہے۔ پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں
کہ یہ ایک بہت چھوٹا ایفرٹ ہے جو ہم لوگ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نقصان بہت اس سے کہیں زیادہ ہے، پر ہم جس حد تک ہوگا ہم سب کے اوپر لازم ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پارلیمنٹیرین کی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں. اور میں یہاں سے کسی قسم کی کوئی نمائش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آج سوشل میڈیا کے اوپر، میری بھی سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کی وال موجود ہے، باقی لوگوں کی بھی، ہمارے ساتھیوں کی موجود ہے، اس کے اوپر جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں وہ وہاں پہ میرے خیال سے آلریڈی وہاں پہ ڈسپلیڈ ہے، تو اس کو ٹی وی کے اوپر بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اس وقت پرائیورٹی نمبر 1 ہے کہ لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف مہیا کریں، ان کو جس حد تک ان کی تکلیف کم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد ان کی بحالی کے لیے انتظام کیے جائیں، جس کے اوپر میں آپ کو پہلے بات کر. ٹھیک، بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تمام لوگ کام کر رہے ہیں، تمام ادارے کام کر رہے ہیں، بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے، بہت سے کام ہو چکے ہیں. نسیم صدیقی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہے اس وقت. نسیم صدیقی صاحب، بہت سی چیزوں کا ذکر علی پرویز ملک صاحب نے کیا. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. اس وقت ہم شاید اتنے زیادہ متحرک نہیں ہیں، ہم جو شہروں میں بیٹھے ہیں، ہم فیسلٹیز کے ساتھ ہیں، ہم شاید اس دکھ کا اندازہ نہیں لگا پا رہے. کیا ہمیں ان تمام علاقوں میں جانا چاہیے؟ کیا ہم سب کو جانا چاہیے؟ وہ لوگ جو اس وقت سیلاب سے متاثرہ ہیں وہاں جا کر دیکھیں کہ ان کا دکھ کیا ہے. دیکھیں، ٹی وی کے اوپر بہت دکھایا جا رہا ہے، خاص کر کے پی ٹی وی کے اوپر تو بہت دکھایا جا رہا ہے. اس میں سب لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. جب جنگی حالات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنا رول پلے کریں. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ لوگ سیلاب زدگان ہیں یا سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اس علاقے میں نہیں جا پا رہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا رول اپنے گھر میں بیٹھ کے ادا کریں. جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فصل بوئی جاتی ہے ان علاقوں میں چاہیے کہ زیادہ پروڈکشن کریں. اگر پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں آیا ہے اور وہاں پہ فصل اگائی جا سکتی ہے تو وہاں پہ آپ زیادہ فصل اگا سکتے ہیں. تو اپنا رول پلے کرنا اور یہ نہیں سوچنا کہ وہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں. مصیبت میں اس وقت پاکستان ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر آپ اس بات کا خیال نہیں کریں گے تو پوری قوم کو یہ سفر کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر بیٹھ کے اپنا رول پلے کرے. جو ڈونیشنز دینی ہے وہ دے. جو آپ چیزوں کا استعمال کم کر سکتے ہیں، فالتو جس طرح بجلی لوگ استعمال کرتے ہیں بجلی کم استعمال کریں تاکہ پاکستان کے ریسورسز جو ہے وہ ضائع نہ جائیں. اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جتنی مدد کی جا سکتی ہے وہ ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے. اچھا، سندھ کے علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، ادھر بھی اس وقت صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں. سندھ کے بارے میں نسیم صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ زمین ایک پیالے کی مانند ہے. ظاہر ہے اب جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے کم سے کم 6 مہینے آپ کو چاہیے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے. اور سندھ کے اندر جو ہاسپٹلز بنائے گئے تھے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، وہ بھی بہت سے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بہ گئے پانی میں. پھر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو 12,000 اسکولوں کے بارے میں سر فگر آ رہا ہے کہ جو پانی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں یا تو ختم ہو چکے ہیں یا وہاں پر آپ ابھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے ہیں. تو سر ایک تو تعلیم کے لیے اب ہمیں ان علاقوں میں کیا کرنا ہے یہ فرما دیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ مزید سندھ سے صرف اگر ہم بات کریں پانی نکالنے کے لیے درکار ہوگا؟ دیکھیں، سندھ سے پانی نکالنے میں تو ابھی 4 سے 6 مہینے لگیں گے کہ وہ ٹوٹل طور پہ خشک ہو سکے. آپ نے جس طرح بتایا کہ جس طرح شیپ ہے اس کی تو اس میں پانی جمع ہو چکا اور جتنا زمین ایبزارب کر سکتی ہے وہ ایبزارب کر چکی ہے. باقی یہ پانی یا تو ڈرین کیا جائے گا یا ایویپوریٹ ہوگا اور اس میں ٹائم لگے گا. اور جو آپ نے اسکولوں کی بات کی، تعلیم کی بات کی، یہ آپ کو تھوڑا سا سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باقی صوبوں میں لانا پڑے گا جہاں پہ حالات اچھے ہیں، جہاں پہ سیلاب نہیں ہے، وہاں پہ ان کو موو کریں. اور جو بھی اسکولز ہیں وہاں پہ اس میں ایجوکیشن دی جا سکتی ہے، لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے. جو بڑی بڑی جگہیں ہیں، اسکولز ہیں، تھیٹرز ہیں، ایکسپو سینٹرز ہیں، وہاں پہ لا کے ان کو رکھا جائے، ان کو لا کے وہاں فیسلٹیز دی جائیں تاکہ جب تک ان کے گھر دوبارہ نہ بن جائیں یا وہاں سے پانی بالکل ختم نہ ہو جائے اور ریہیبلیٹیشن نہ ہو جائے. ان کو ہم نے پورے پاکستان کے اندر سمانا ہے. پاکستان کا بہت بڑا دل ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جب جنگ ہوئی اس کے بعد 10-20 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں آئے اور ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. تو یہ تو ہمارے سگے بہن بھائی ہیں، ہمارے ملک سے ان کا تعلق ہے. تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سب کو سوچنا پڑے گا. وہی جس طرح آپ نے پہلے سلمہ بات کی، آپ نے ایاز بات کی کہ ہم نے بھول نہیں جانا کہ ہم نے اگر 100 روپے ڈونیشن دے دی ہے تو ہم نے ان کی مدد کر دینی ہے. ہم نے ان کی مدد
मदद जब तक करते रहनी है जब तक वो अपने पैरों पे दोबारा यकीनन नहीं ये खड़े एक हो बड़ा जाते। लंबा प्रोसेस है नाज़रीन, और ये ऐसा नहीं है कि बात कर रहे हैं कि आपने बस 100 रुपया दे दिया और आपको लगा हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब हमने कुछ नहीं करना। अब एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं खाने का प्लान कर रहे हैं तो वही अमाउंट आप बचा दें, बेशक वो 100 रुपये क्यों नहीं है, ये 100 करते भी हम एक ऐसा फिगर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो लोगों के काम आ जाएगा। खैर बात करते हैं, हम मलिक इमरान शाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सक्कर से, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनके जाने बढ़ता है। इमरान बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है सक्कर में और करीबी इलाकों की अगर हम बात करें वहाँ इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से? जी बिल्कुल, सक्कर में जो है ऐसा जो है सैलाब के बाद जो है और बारिशों के बाद खासे नुकसान हुए थे। यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों को मुख्तलिफ कैंप्स में रखा गया था। ताहम अब भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो हुकूमती सतह पर भी शुरू की जा रही हैं, समाजी तंजीमें भी इस हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ताहम जिस तरह अभी बात हो रही थी कि ये एक डिजास्टर बहुत बड़ा है, ये फौरी तौर पर जो है अवाम को जो है कई जरूरतें हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, मजदूर जो गरीब तबका है वो सिर्फ राशन और वो जिनकी जरूरत नहीं है, उनके घर जब गिरे हुए हैं वो फौरी तौर पे ना घर बना सकते हैं अपना, ना उनको रिहाइश का इंतजाम हो सकता है। तो एक बहुत काफी यानी सूरत हाल है। मगर इमदादी कार्रवाइयाँ सक्कर में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा तो सक्कर शहर में टेंट सिटी बनाए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को स्कूलों के अलावा रखा गया हुआ है। अच्छा इमरान शाहिद, आपने ये तो बता दिया कि लोगों को कहाँ पे रखा गया है, क्या जिस इलाके में आप मौजूद हैं जहाँ तक आपकी एक्सेस है क्या वहाँ पे रोड्स एक्सेसिबल हैं, क्या पहुँचने का रास्ता है, पानी निकल चुका है उन इलाकों अच्छा, और इसमें इमरान ऐड भी कर लीजिएगा क्योंकि हमें क्लोजिंग के जाने भी बढ़ना है, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि इन इलाकों के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत आपने वहाँ जाके ऑब्जर्व की है कि वहाँ के लोगों को ये होनी चाहिए दस्तयाब? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों को जो है जिन इलाकों में कुछ सक्खर की जो सराउंडिंग है वहाँ अभी तक सड़कों से पानी नहीं निकला। हम जैसे बात करें शिकारपुर साइड की, सक्खर के जो पन्नोआकल के अंदर के इलाके हैं वहाँ अभी तक सड़कों में ज्यादा एक्सेस नहीं है, मगर ओवरऑल काफी इलाकों में तो वहाँ पहुंच सकते हैं। बात की जाए जरूरियात की तो जरूरियात के हवाले से देखें अभी फौरी तौर पर खुश्क राशन अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले दिनों क्या था कि वो खाना पका भी नहीं सकते थे। अब जब तक धूप निकली है हर बंदा खाना बना सकेगा। खुश्क राशन की इनको जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, कपड़ों के अलावा जो है फौरी तौर पर इन्हें खवातीन को जो है उन्हें ज्यादा कई चीजों की जो उनकी जरूरियात जिंदगी है बच्चों के लिए वो ज्यादा परेशान है इस हालात में, क्योंकि घरों से जो बेघर हुए हैं वो बहुत परेशान है यहाँ पर। बेघर लोग जाहिर है परेशानी के आलम में। बहुत शुक्रिया मलिक इमरान शाहिद, आपने आगे की सूरत हाल बताई। नसीम सिद्दीकी साहब, जाने से पहले अगर आप कुछ ऐड कर दें कि इस वक्त हमें इत्तेहाद और एकजहती के अलावा क्या ज़रूरत है, हम मजीद उन बहन भाइयों के लिए क्या करें? सलमा, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक वो सब लोग अपने घरों में वापस ना पहुँचे। हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है ना अपनी एक रोटी को आधी रोटी कर देना चाहिए, और हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हमारे बहन भाई जो है इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं और हमने उनकी मदद करनी है। अगर तमाम पाकिस्तानी ये सोच के मदद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 से 4 करोड़ लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए और बाकी 19 करोड़ आवाम जो है वो अगर मदद करना चाहेगी, मदद करेगी तो वो बिल्कुल मदद करते रहेंगे। लेकिन आखिर तक उनको ये है कि चैन से ना बैठें जब तक वो सब लोग अपने घरों में और मेरे वापस ख्याल ना में सर पहुंचे। हमें उस बच्चे से जो है वो सबक सीखने की जरूरत है कि जो शूज़ पॉलिश करके जिसने 60 रुपए लिए और 30 रुपए उसने जो है खिदमत के डिब्बे में डाल दिए कि नहीं ये आधे पैसे में अपने सैलाब से और इससे उस आगे की बच्चे मिसाल से क्या भी, है? उस बच्चे से भी सीखे जिसने अपने उम्रे के लिए जमा किए हुए पैसे भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दे दिए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हमें बहुत बड़े बड़े सबक दे जाते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आज आप हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे और जो बातें आपने की, अयाज और मैं भी वही बात करेंगे कि हमें उन बहन भाइयों के दर्द को महसूस करना है। जाकर नहीं देखेंगे, उनकी ज़मीन पर बैठ कर नहीं देखेंगे तो उनका दर्द नहीं समझेंगे। इस वक्त खाना बहुत अहम है। वो लोग जो भूखे सोते हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको टेंट भी चाहिए, राशन भी चाहिए, उनके बच्चों को दूध भी चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। बाकी बातें ज़ाहिर है ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं। जब घर बस जाते हैं तो फिर एक शहर भी बस जाता है, फिर उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो करना बाकी है बतौर शहरी। हम शहरों में बैठ के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पर पहुँचे। अगर आप पैसे दे सकते हैं तो पैसे दे दें, अगर आप खाना भिजवा सकते हैं तो खाना भिजवा दें और वहाँ पर पहुँचाएँ जहाँ से आपको पता हो कि ये मुस्तहकीन तक पहुँचेगा। खा वो कपड़े हों, खुराक हो, पैसे हों, कुछ भी हो, मतलूबा इंसान तक पहुंचने को इंश्योर कीजिए। इसके साथ ही हम साथ हैं तुम्हारे, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, उन लोगों की मदद कीजिए जो इस वक्त मुश्किल में है।